السلام علیکم۔ روح نشیں کی 20 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ تو آج کی قصہ بہت 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 مزیدار ہونے والی ہے۔ اگر اس کو فرینڈشپ وائز لیں تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہے، کیونکہ حسیب صاحب آج پھر رونق لگانے والے ہیں۔ تو بنا کوئی ٹائم ضائع کیے ہم پہلے کس کی طرف چلتے ہیں۔ ناول روح نشیں، رائٹر ہے مروہ مرزا ناولز۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ سوچ رہا ہوں واپس چلا جاؤں، بس شیڈیول سیٹ کر رہا تھا۔ المان نے جس سنگ دلی سے اس کی آنکھوں کے نم ہونے کے باوجود کھردرا جواب دیا، وہ پہلے تو اس کے جانے کا سن کر بہت مشکل سے آنسو روک سکی، اور پھر اس کی گود سے لیپ ٹاپ پر میٹرس پر گراتے خود لیپ ٹاپ کی جگہ المان پر چڑھی، اس کی تھائی پر بیٹھی جو میشی کی حرکت پر بمشکل اپنی برہمی دبا سکا۔ کیپٹن، سچی مجھے واش روم جانا تھا۔ آپ اتنی سی بات پر کیا مجھے اکیلا چھوڑ جائیں گے؟ مت جائیں نا اتنی جلدی پلیز۔ اس کو تکتی نہ صرف اس کی گردن میں ہولے سے بازو حائل کیے منمنائی، بلکہ موٹے موٹے آنسو جس رفتار سے آنکھوں میں لے آئی وہ واقعی المان کو جھنجھوڑ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکا اب کہاں جائے۔ میں نہ تو ناراض ہوں نہ اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ مجھے کام ہے، تبھی واپسی ضروری ہے۔ ہٹو یہاں سے، فضول میں چپکنے سے گریز کرنا۔ آپ مجھے بھی یہ سب بالکل پسند نہیں۔ وہ بھلے سنجیدہ تھا، پر اس کے لہجے کی ضد اور لا تعلقی پر مشائم کی جان جا رہی تھی۔ بھلے وہ بیوقوف نہیں تھی، بس لاڈلی تھی، تبھی یہ اس کے مزاج کا حصہ تھا۔ لیکن مجھے پسند ہے، پلیز میرے معصوم دل پر طرز کھائیں۔ ابھی تو میں آپ سے ملی، دل بھی نہیں بھرا اور آپ جا رہے ہیں۔ سوری، آپ کہتے ہیں تو کان پکڑ لیتی ہوں، میں ڈر گئی تھی۔ وہ اس بار سچ میں اس کے اوپر سے اتر کر شرافت سے نہ صرف دور ہو گئی بلکہ بہت قرب سے اسے منایا، جس پر المان نے گہرا سانس کھینچے۔ میشی کی پھر سے بیگی جھک جاتی آنکھیں گردن موڑ کر دیکھیں۔ رو مت، ہفتہ یہیں ہوں۔ المان نے فوری ہی ہتھیار ڈالے، شاید وہ اسے رلانا نہیں چاہتا تھا، اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی بند کیے سائڈ ٹیبل پر اٹھا کر رکھا تو وہ پھر سے اس کے سینے پر سر رکھتی ساتھ لگ کر بیٹھی۔ تھینک یو، میری جان نکال دی آپ نے۔ آپ کو جو کرنا آپ کر لیں، میں نہیں بھاگوں گی، لیکن پلیز مجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ لیں، کر لیں۔ وہ اس کے لیے بہت جذباتی بھی ہو جائے گی، المان کو ذرا اندازہ نہ تھا۔ تبھی جب اس نے چہرہ اٹھا کر المان سے خود اپنے ہونٹوں کو چھونے کی اجازت دی تو وہ اس کی بات پوری کرنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ کر اس کا چہرہ خود سے پیچھے کر گیا۔ مجھے نہیں کرنا کچھ، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ المان کے واپس پہلے جیسے نرم اور دوستانہ ہونے پر میشی کا سہما دل بھی معمول پر آیا، ورنہ جس ہمت سے اس نے آفر کی تھی جان اس کی بھی نکل جاتی اگر المان آفر پر عمل کرتا۔ آئی انڈرسٹینڈ، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا انکار گھبراہٹ اور ڈر فطری ہے۔ میں شرمندہ ہوں اپنی فضول حرکت کے لیے۔ تم بے فکر ہو کر سو سکتی ہو جا کر۔ المان کے الٹا اپنے عمل پر پشیمان ہونے پر وہ بے قرار ہوئی، پھر وہ اسے جیسے سر سے اتار رہا تھا۔ میشی کا دل رنجیدہ ہو کر رہ گیا۔ میں یقین نہیں کر رہی، اگر آپ ناراض نہیں تو مجھے یہیں سونے کی پرمیشن دیں۔ پکا بیچ میں 2 تکیے رکھوں گی، لیکن مجھے یہیں سونے دیں۔ وہاں ڈر لگتا ہے، آئی جان میرے کمرے میں سوتی تھیں، ادھر بھی۔ اکیلے سونے سے اچھے خواب نہیں آتے۔ میشی کی شرط ظالم تھی، پر وہ اپنے اس بہکے رویے کی تلافی کے لیے اسے دل بڑا کی اجازت دے بیٹھا، جس پر وہ مسکرا کر دونوں طرف کا ایک ایک اضافی تکیہ اٹھا کر بیچ کا بارڈر بنائے المان کے ذرا پرے سرکنے پر اپنی جگہ تکیے پر سر رکھے لیٹی۔ لحاف دونوں کا ایک تھا۔ وہ بھی ٹھیک سے لیٹا اور اپنے ہاتھ کو دیکھا جو میشی نے تکیوں کی دیوار کے باوجود پکڑا۔ ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو تکتا فوری بد تہذیبی سے بولا، جس پر میشی نے وہ بھی چھوڑ دیا اور کروٹ المان کی طرف بدلی۔ آپ لور نہیں بننا چاہتے اب؟ میشی کے اداس سوال پر المان نے فوری سر نفی میں ہلایا۔ ایسا کیا کروں کہ آپ کی وش واپس ایکٹیویٹ ہو جائے؟ پھر سے سوچتے ہوئے سوال آیا جسے وہ خود المان کی دوری پر ٹھیک نہ ہو، بے چین ہو، جس پر المان جو آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش میں تھا، گردن گھما کر میشی کو دیکھنے لگا۔ ہلکان مت کرو خود کو، اپنے وقت پر واپس ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ تمہاری بکس بھجوا دی ہیں ذیل آنٹی نے؟ صبح یوں نہیں جا رہی ہو؟ المان نے اس کا دھیان بھٹکایا، ورنہ اس کے سوال المان کے سر میں درد جگا دیتے۔ جی آئی جان نے ڈرائیور کے ہاتھ میرا سارا سامان بھجوا دیا۔ صبح جانا ہے، مجھے ٹیسٹ ہے۔ میرے کپڑے، میک اپ بھی بھجوا دیا میرا، جس کے بنا ادھوری ہوں۔ نہایت پرسوچ انداز میں مشائم نے اپنی بات کہی اور چہک کر بتایا، جس پر المان بھی مبہم سا مسکرایا، اور پھر کچھ دیر بیچ میں مانی حیث سی خاموشی چھا گئی۔ آپ میری باتوں سے بور ہو رہے ہیں کیپٹن؟ المان کو صرف مسکرانے پر اکتفا کیے دیکھ کر وہ بیچ میں رکھے تکیے پر کوہنی کے سنگ چڑھے المان کے کان میں گھسی، جو اس کے بارڈر کراس کرنے پر فوری گردن گھمائے گھورا۔ رات بھی تم ایسے ہی چرا ہوگی میشی، تم یہاں سو جاؤ، میں کاؤچ پر مینج کر لوں گا، میری نیند خراب ہوگی ورنہ۔
अलमान ने फौरी खफीफ सा बिगड़ते उठकर पैर ज़मीन पर उतारे और अपना तकिया उठाए सोफ़े की तरफ गया, मगर मशाइम भी उठती फौरी उसके और सोफ़े के बीच आई। कैप्टन, मैंने जब कहा है तंग नहीं करूँगी तो पक्का नहीं करूँगी। मुझे आपको देखते देखते सोना है, समझ जाए ना प्लीज़। ऐसे अगर मुझसे दूर दूर भागेंगे तो मैं सो कैसे सकूँगी? सोई ना तो सुबह उठूँगी कैसे? नहायत मासूमियत और मस्कीनी ओढ़े वो अलमान के हाथ से तकिया लेकर वापस मैट्रेस पर रखे। जिस तरह उसका हाथ पकड़कर वापस लाई, वो इतराज़ कर ही ना सका, क्योंकि वो करने दे ही ना सकी। ओके, आप आराम से सोएं, मैं पिनार आपा के पास चली जाती हूँ। वो अलमान की सर्द चुप को महसूस कर रही थी, तभी मज़ीद यहाँ रुकना खुद भी उसे मंजूर ना था। मगर अलमान ने उसकी हथेली हाथ में जकड़ते वापस पलटाया तो आंखों में बहुत सारी नाराज़गी लिए अलमान को घूरी। आओ, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, वी आर हस्बैंड वाइफ। उसका हाथ पकड़े वो खुद भी बेड की तरफ बढ़ा और सोने लेटा, और मशाइम को भी अपने तकिए के साथ तकिया जोड़कर लेटने का कहा, जिस पर वो चमकती आंखों से मुस्कुराई। मुस्कुराती ना सिर्फ उसके साथ वाले तकिए पर सर रखे लेटी, बल्कि करवट भी अलमान की तरफ पलटी, जैसे थैंक यू कह रही हो। आई लाइक दिस, मैं आपको तंग करना चाहती हूँ, मुझे मज़ा आएगा। शरारत से हंसती वो अलमान को भी हंसा चुकी थी, जो उसकी नाक दबाता मुस्कुरा कर कंबल सीने तक ओढ़े सीधा लेटा, जबकि मिशी ने अपना एक हाथ आहिस्तगी से बढ़ाकर उसके सीने पर रखा और अलमान ने उसकी वही हथेली जकड़ कर खींची तो वो मज़ीद उसके साथ टच हुई। मगर अलमान के यूँ करने पर मिशी के रुखसारों पर गुलाब उतर आए। आपका दिल बहुत फास्ट क्यों चल रहा है कैप्टन? मिशी की हथेली ठीक अलमान के दिल पर थी, और इस सवाल पर वो गर्दन घुमाए इसे देखने लगा, जैसे जानना चाहता हो वो वाकई लाइल्म है या जानकर कर रही है। तुम्हारी वजह से। सीधा स्वभाव अलमान ने जो कहा, इस पर मिशी के चेहरे पर से कई रंग आकर गुजरे। हथेली भी वापस खींचनी चाही, मगर अलमान ने इस पर हाथ रखा था, सो हटानी नामुमकिन हुई। मशाइम का चेहरा जर्द तब हुआ जब अलमान ने भी उसकी तरफ करवट बदली। दोबारा कभी नहीं भागूंगी, सबकी आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी। बाबा की डेथ के बाद से सब ने मुझे एक्स्ट्रा लाड देकर बेबी बना दिया, क्योंकि मैं उनकी डेथ के बाद बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन मैं जानती हूँ मैं आपकी वाइफ हूँ, और सब तकाजे भी मालूम। आई होप आप मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते की आदत डालेंगे। ये सब वो इससे आंखें मिलाकर ना कह सकी, जबकि अलमान से आलिस का एकदम इतना मैच्योर और समझदार हो जाना चाहता भी नहीं था। ऐसी नौबत नहीं आएगी, रिलैक्स रहो। अलमान ने हाथ बढ़ाकर उसकी गाल रब करते गंभीरता से कहा, बल्कि यकीन दिलाया। कल आप मुझे यूनी ड्रॉप करना, मेरी क्लास फेलोज तो जल जाएंगी आपको देखकर। पहले वो वज़ू को देखकर ठंडी आहें भरती थीं, अब जब मैं उनको बताऊंगी कि आप मेरे कैप्टन हस्बैंड हैं, उफ, फिर तो आग के शोले उठेंगे। इस वक्त वो अलमान की इन पुरतपिश और बेबाक नज़रों से खौफजदा थी। सो फौरी बात बदल गई और वो समझ गया वो भी अलमान की ऐसी कोई नज़र अफोर्ड नहीं कर सकती जो इस पर भारी हो। ओके, कर दूंगा ड्रॉप, अब सोने दो मुझे, बाकी बातें कल करेंगे। अलमा ने मुश्किल जमाई रोकते वापस करवट सीधी की तो मशाइम ने कुछ देर इसे देखा, फिर उठी ज़रा और अलमान पर झुककर फिर से उसके गाल से होंठों को जोड़ा। अलमान ने इसे खुद पर बैंड देखा, लेकिन बुरा ना मनाया। गुड नाइट, मुझसे बात नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, फ़ौरन से कहे वो ना सिर्फ अपने तकिए पर वापस लेटी, बल्कि करवट बदल कर कंबल सर तक तान लिया, जबकि अलमान लाख दिल की ख्वाहिश के भी उसको छू ना सका। शायद वो उसे बेचैन करने से इज्तनाब बरत रहा था। ये सब मत कहो मशाइम। अलमान की बहुत करीब से सुनाई देती सरगोशी पर मशाइम ने अपनी आँख से टपकता आंसू रगड़ा, और सिर के नीचे अलमान की बाजू धीरे से महसूस होने पर वो मज़ीद रंजीदा हुई। मगर जब मीशी को अपने पेट पर रेंगता अलमान का हाथ और इतराफ़ चिकटती बाजू महसूस हुई, तो इस रोते चेहरे के साथ ज़रा सा पीछे पलटी तो नज़र अलमान से टकराई। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है मीशी, आपकी परेशानी है, आंखें पढ़नी नहीं आती, दिल भी पढ़ना नहीं आता। तभी आपको कभी हर्ट उदास कर दूं तो मुझे बता देना आप, लेकिन मुझसे हैप्पी रहें। मैं नहीं चाहती आप कभी पूरी लाइफ में मुझे इग्नोर करें। यू आर प्रीशियस फॉर मी। अब भी उसकी आवाज़ नम थी, इतने करीब भी वो परेशान थी कि अलमान की बेचैनी से दिखाई दी, क्योंकि बहुत हसास भी थी। ना हर्ट हूँ ना उदास, पुरसुकून हूँ यहाँ। अलमान के जज्ब भरे जवाब पर वो मज़ीद उसके चेहरे के रूबरू हुई। दोनों के होंठों को एक दूसरे की गर्म सांस छू पा रही थी। अलमान उसकी आंखों में जज्ब शिद्दत पर धीरे से मुस्कुराया और उसकी गाल चूम ली, जिस पर मिशी की पलकें आंखों पर बहुत सलीके से हया से झुक गईं। वो मन ही मन में खिलखिला उठी, मैं आपको अच्छी लगी या नहीं? कुछ देर शर्माने का नाकाम सेशन मुकम्मल करती वो संजीदा हुई, जिस पर अलमान ने उसकी मुतबस्सम आंखें तकते नज़र चुराते अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लिया।
سو جاؤ مشائم، وہ اس کو دیکھ نہ سکی، بس آواز سن پائی جس میں انتہائی سکوت و قہر تھا۔ مشین اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گال کے نیچے رکھا اور واپس کروٹ موڑ گئی۔ آپ کی خوشبو بہت پیاری ہے کیپٹن، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ہیون میں ہوں۔ یہ بہت خوبصورت ہے، یہاں رہ کر میں جو خواب دیکھوں گی وہ کتنا پریٹی ہوگا۔ وہ مکمل الماس جال کی بازوں میں مدہوش ہو چکی تھی، جو آنکھیں موند کر خود بھی سکون میں تھا۔ اس کی سن رہا تھا پر کہہ نہ پایا کہ وہ بھی اس کے دل، اس کی راحت اور سکون کا سبب بن رہی ہے۔ اور یوں ہی دونوں آہستہ آہستہ نیند میں اتر گئے۔ یہ عجیب کیفیت اس پر تہجد تک طاری رہی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن جب جب اس کے ہاتھوں ناانصافی ہوتی وہ یوں ہی بے یار و مددگار کر دیا جاتا۔ یہ کیفیت اس پر اس لیے طاری ہوتی کہ اپنی ناانصافی کا ادراک کرے، اور اس نے کیا۔ آج کی ناانصافی زینش یعقوب کو انکار کرنا تھا۔ نہ جانے وہ مہربان شخص بہت قلیل مہربان کیوں تھا۔ وہ کبھی کبھی خود تک سے بے خبر ہو جاتا، حفظ صورتیں دماغ میں گڑمڑ ہو جاتیں۔ کبھی کبھی تو اس پر یہ کیفیت بھی طاری ہوتی کہ وہ خود کو بھی پہچاننے سے انکاری ہو جاتا، تا دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہتا۔ کوشش کے باوجود سجدہ کرنے کی توفیق چھنی رہی، لیکن صبح کاذب کی روح افزا گھڑی وہ پھر سے بالکنی میں کھڑا تھا، گہرے نیلے شلوار سوٹ میں۔ یہ رنگ اس کے سفید رنگ اور سنہری آنکھوں کے ساتھ مزید سجا۔ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ بس کسی گہری سوچ میں تھا۔ ڈر تب زائل ہوا جب شعور میں ایک آواز گونجی۔ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِی مَعَکُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں کا گھیراؤ کرتی سرخی کچھ لمحوں بعد جب وہ مسکرایا تو زائل ہونے میں چند لمحے لگے۔ انسومیا کے گہرے اٹیک کے بعد اب اس کی آنکھیں بوجھل تھیں، پر نیند 1% بھی آنکھوں میں نہ تھی۔ بس دماغ کل کے دن کے بارے سوچ رہا تھا۔ اسے آج حسیب سے ملنا تھا، اور تبھی بنا وقت دیکھے اس نے اپنی قمیض کی جیب سے اپنا فون نکالا اور حسیب کا نمبر ملایا۔ جناب بنا شرٹ، اس قدر ٹھنڈ میں باریک سے لحاف میں آدھے دبے خراٹے بھر رہے تھے، جب انتہائی کوئی بے سری آواز سے اس کے کان کے پاس پڑا فون بجا۔ منہ کے بہت ہی مسکین اور برے زاویے کے ساتھ حسیب نے کسمساتے ہوئے کان میں ٹانگوں سمیت گھستے فون کو اٹھا کر پھینک بھی دینا تھا اگر ادھ کھلی آنکھ اس پر لکھے کمیلین کے حروف نہ دیکھتی۔ یار قسم سے حد ہو گئی، اس وقت کون فون کرتا؟ مینٹل کیس آدمی۔ موت تو بیچارے کو سچ میں پڑی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو موصوف اپنی بچیوں سے گپ شپ کر کے سوئے تھے۔ اوئے تجھے چین نہیں ہے؟ رات کے 3 ساڑھے 3 بج رہے، کوئی خدا کا خوف کر یار۔ حسیب کی نیند میں ڈوبی کوفت بھری پرخمار ڈبٹ پر اوزان کی سنہری آنکھیں مسکرائیں۔ خوف اس وقت بے خبر سونے والوں کو آنا چاہیے، یعنی تجھ جیسی لفنگی چیزوں کو۔ میں نے یہ بتانا تھا کہ بریک فاسٹ تیرے اور آنٹی کے ساتھ کروں گا، بتا دینا انہیں۔ اوزان نے جو آنے کا سرپرائز دیا وہ بھی گھر۔ حسیب کی نیند سچ میں آنکھوں سے اڑی۔ وہ صرف تب حسیب سے گھر ملنے آتا جب بہت پریشان ہوتا تھا۔ تو گھر آئے گا، ٹھیک تو ہے؟ حسیب کے وہ اسی متفکر تڑپے جواب کا منتظر تھا۔ ہاں، بس ایک اچھے ماحول میں بریک فاسٹ کا دل چاہ رہا ہے۔ چل ٹھیک ہے منوس، سو جا، غلطی سے بھی فجر کے وقت اٹھ مت جانا۔ آخری جملہ وہ طنز کے طور کہہ کر بنا حسیب کی سنے جٹ سے فون بند کر گیا، جس پر حسیب نے اپنے شانے تلے دبے تکیے کو ذرا اوپر کو کھینچتے کمر ذرا بیڈ کی پشت سے ٹکائی۔ وہ اذان کے لیے فکر مند تو صبح سے تھا، لیکن اس وقت اس کی بے آرامی سے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ سو نہیں پایا۔ کیا کروں اس بندے کا؟ ایک میں گنہگار ہوں جس کی نیند ہی کم نہیں ہوتی، ایک وہ ہے سونے کو ترستا ہے، شاید نیند بھی اس کے لیے ترستی ہو۔ مجھ گندے میلے کی سن لیں، وہ کہتا ہے اس وقت آپ دعا رد نہیں کرتے۔ مجھے بالکل کچھ مانگنے کا سلیقہ نہیں، لیکن اسے سکون دیں، میرے حصے کا بھی اسے دے دیں۔ حسیب خان زادہ کا دل جس کے لیے وسیع تھا وہ اذان دائب ہی تھا، اور خدا گواہ ہے حسیب کی نیند جو کبھی کم نہ ہوئی اس وقت اس کی آنکھوں سے نگل لی گئی۔ اور جب جب دائب انصاری سے رات کے یوں پچھلے پہر یاد کرتا، پھر اس صبح حسیب خان زادہ فجر کے وقت جاگا ہوا ملتا، اور آج بھی یہی ہوا۔ وہ فجر ہوتے اٹھا، وضو کیا اور ٹوٹی پھوٹی نماز ادا کی۔ سائمہ خان زادہ جو ہر صبح کی طرح اسے جگانے اس کے کمرے میں آئیں، اپنی نکمی اور ان کے بقول گندی اولاد کو یوں نماز پڑھتا دیکھ کر ان کو پیار حسیب پر نہیں اوزان پر آیا۔ وہ فوراً سے کچن کی طرف گئیں، جان چکی تھیں آج وہ ناشتہ کرنے آئے گا۔ سو ملازمہ کو ساتھ لگائے انہوں نے صبح صبح ہی اوزان کی پسند کا ہر ناشتہ بنوایا۔ سنیمن کیک خود بہت پیار سے بیک کرنے والی تھیں۔ حسیب سے بھی جب مزید آرام نہ ہوا تو موصوف کمرے سے نکلے اور باورچی خانے سے اٹھتے مزیدار ناشتے کی خوشبو پر خفیف سا مسکراتا وہ کچن میں انٹر ہوا۔ مجھے لگتا ہے وہ آپ کا سگا اور میں لے پالک ہوں اماں، قسم سے حد ہوتی ہے طوطا چشمی کی۔ دھیرے سے سائمہ کو اپنی پہاڑ جیسی گرفت اور موٹی موٹی بازوؤں میں بھرے وہ چہرہ اس کی طرف
گردن کے ایک طرف سے آگے کو لے جاتے، جس طرح اماں کو گال پر شدت بھرا بوسہ دیے روٹھا۔ کچن میں کام کرتی شکیلہ بھی دھیما دبا مسکرائی۔ سگی تو ہی ہے میری اولاد کھوتے، پتہ نہیں کس غلطی کی سزا ہے تیرے جیسا کھچر۔ پر اس کو دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا ہوتا۔ تو نے اپنی زندگی میں صرف ایک چج کا کام کیا سیبو، اور وہ ہے یار کے نام پر اوزان کی صحبت۔ قسم سے تجھے اس گھر میں برداشت بھی کر رہی ہوں تو صرف اوزان کی سفارش پر، ورنہ جو تیری حرکتیں ہیں ٹھڈے کھانے والی ہیں۔ جناب گھر کے باہر ہی ہیرو تھے، اماں سے یوں ہی ستھری ہونا حسیب صاحب کا روز کا ناشتہ تھا۔ حق خواہ آپ کو آپشن دے کوئی کہ پتر وٹا لیں، آپ نے آنکھیں بند کیے مجھے ٹھڈا ہی مارنا ہے اور اوزان کو گودی میں لے لینا ہے۔ ایسی اماں کسی کی نہ ہوگی قسمیں۔ منہ بگاڑ کر اپنی بے وقتی پر احتجاج کیے وہ وہیں کرسی پیچھے کو سرکائے بیٹھا، جبکہ سائمہ دبا دبا مسکرائیں۔ تھا تو حسیب ان کا کلیجہ، پر وہ اس کی بگڑی عادتوں سے بہت تنگ تھیں۔ ایک بیٹا، وہ بھی اس قدر غیر سنجیدہ۔ وہ ڈرتی تھیں کہ کل کو خان بہادر کو روزے حساب کیا منہ دکھائیں گی کہ ایک ہی اولاد تھی، وہ اسے بھی سنبھال نہ سکیں۔ تو بھی تو بے عزتی والے کام نہیں چھوڑتا، تھانے میں ٹکتا نہیں، تیرے بابا کا بڑا نام تھا، لیکن آگے سے ان کی جگہ پر ان کا ایسا غیر ذمہ دار بیٹا۔ پھر تو نے جو یہ موئی جم کھول رکھی، دل کرتا ہے تیری جم کو آگ لگاؤں۔ ستیہ ناش کر رکھا اپنا، آیا وڈا بگ شو کا بچہ۔ سائمہ صاحبہ کے یہ روز کے کوسنے تھے، پر حسیب صاحب بھی 100 ڈیٹھ مرے تب دنیا میں سدھارے۔ بگ شو پر تو اس کے بھی دھان نکلے، اور اس سے پہلے اماں بیلن ہی اٹھا کر گٹے پر مارتی، حسیب گدھے کی طرح اٹھ کر باہر نکلا، کیونکہ حویلی کے پہنچ میں گاڑی رکنے پر ہارن بجا، اور توقع کے برعکس آج اوزان دائی بنساری نے سیاہ نشینی چھوڑ کر کچھ اجلے رنگوں کی قسمت جگا کر مزید قیامت برپا کر رکھی تھی۔ بلیک جینز، وائٹ بیسک ٹی شرٹ کے اوپر بلیزر، پیر براؤن آکسفورڈ شوز میں مکی، جبکہ خوشبوئیں تو اس کو حصار کر چلتی تھیں۔ حسیب کو باہر ہی خوش آمدید کے لیے آتا دیکھے اوزان نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور بے آرام سی اس شے کو سر تا پیر دیکھا۔ آج اس بندے نے پھٹی جینز نہیں پہنی تھی، ورنہ اوزان کا خواہ مخواہ موڈ بگڑتا، یا وہ ایک ہی جھٹکے سے وہ سراہوں سے پکڑ کر مکمل پھاڑ دیتا۔ اب اتنی برانڈڈ جینز خراب تھوڑی کروانی تھی، سو حسیب نے نیک کا گرم ٹراؤزر اور ڈھیلی سی شرٹ ہی پہن رکھی تھی۔ آ گیا میری اماں کا 2 روپے کا سگا، منہ بنائے وہ اوزان کے قریب آ کر رکنے پر جتاتے سلگا، جس پر اوزان اس سے پہلے پھر سے اس کی جنگلی جانور جیسی اگی بالوں والی گال پر چانٹا رسید کرتا۔ حسیب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دیکھ اگر تو نے میرا منہ سیکا تو میں تیرا پچھواڑا سیک دوں گا، پھر اٹھتے بیٹھتے اوئی اوئی کرتا بہت برا لگے گا تو کمیلین۔ حسیب کے وارننگ دینے پر تو اوزان مزید ضدی ہوا، ایک ہی جھٹکے سے جم اونر کو اپنی چٹانی بازوؤں میں دبوچا اور پھر مسکرا کر ٹھیک اس کی گردن پر تھپڑ مارا، جس پر حسیب چلایا، لیکن بیچارہ کمیلین کی گرفت میں بس پھڑپھڑا ہی سکا۔ تو میرا پچھواڑا سیکے گا، اس سے پہلے تیرا کباڑا نہ کر دوں، مجھ سے پنگے سوچ کے لیا کر 2 روپے کا باڈی بلڈر۔ اوزان نے اس کی مجبور و بے بس حالت پر کہا لگاتے ہی آزاد کیا، جس پر حسیب نے دبی دبی مسکراہٹ کے سنگ اوزان کو دیکھا۔ وائنی آنکھیں یہاں آتے ہی کھل گئیں، اور حسیب خانزادہ ان آنکھوں کی مسکراہٹ کے لیے خوشی خوشی مر بھی جاتا تب بھی کم تھا۔ تو کھاتا کیا ہے کمینے، جم بھی نہیں آتا، بتا دے راز۔ حسیب نے فوری ساتھ لگ کر کھڑے ہوتے ٹانگوں سمیت اوزان کے کان میں گھستے پوچھا، جس پر وہ اس ہاتھی کو پرے دھکیلتا کمال ادا سے اندر لپکا۔ میں بددعائیں لعنتیں اور کوسنے کھاتا ہوں، لیکن حسبِ ضرورت، تیری طرح وافر مقدار میں نہیں۔ لفنگا آتے ہی گلے پڑ گیا ہے، چل بھاگ، تجھ سے نہیں آنٹی سے ملنے آیا ہوں۔ اوزان نے بھی ہاتھ کے اشارے سے اضافی لعنت دیتے آنکھیں ماتھے پر رکھے قدم گھر کے اندر بڑھائے، جس پر حسیب ہنس ہنس کر وہیں باہر ہی دوہرا ہو چکا تھا۔ جاگ تو وہ فجر کی گئی تھی، بلکہ ساری رات سو نہ سکی، لیکن اس نے ناشتہ ایزن مریم کے ساتھ روم میں ہی کیا۔ انہوں نے اس کے لیے دیسی گھی کی چوری بنائی اور ناشتے پر اسے کوٹ یاد آ گیا۔ ساتھ ایزل نے اس کے لیے دودھ پتی کا بڑا کپ بنایا تاکہ یہ ہیوی چوری چائے کے ساتھ ہضم ہو۔ ایزل مریم کا پیار اور توجہ پہاڑ جتنا مضبوط کرنے کو کافی تھا۔ پھر وہ جب گرین بہت پیارے جوڑے کے ساتھ بالوں کا سادہ سا پن اپ سٹائل بنا کر انہیں کھولتی، ماتھے پر 2 لٹیں لہرائے، بلاک ہیل والے بلیک جوتوں کے سنگ شال شانوں پر لپیٹے باہر لان میں آئی، تو اس کی آنکھوں میں تب تیرگی اتری جب اس نے اٹیلین طوطوں کے ہاؤس کے پاس ہی ایک بہت خوبصورت پنجرا لگا دیکھا۔ زینو بے اختیار قریب آئی تو اس میں 2 بہت خوبصورت سے سفید کبوتر تھے، ایک کی گردن میں سیاہ نشان اور پیروں میں سیاہ کانچ کی رنگز تھیں، جو نشانی کے لیے تھیں کہ وہ فیمیل ہے۔ زینش نے ہاتھ بڑھا کر اس پنجرے کو چھوا تو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر رینگتا اس کے کھلے بالوں میں جذب ہوا۔ موسم آج بھی ابرآلود تھا، لیکن ٹھنڈی ہوا تھی، پر بارش نہ تھی، نہ فضا میں نمی تھی۔ ایسے کون خواہش پوری کرتا ہے، ایسے کون گفٹ دیتا ہے، ایسے تو زینش کو دوسری سانس بھی نہیں چاہیے۔
اور کون ان کو پنجرے میں قید کرتا ہے بھلا؟ اس کا دل و جان کے اس بے حس رویے پر اور بجھ کر رہ گیا۔ وہ مزید ٹوٹ گئی۔ کیا دیکھ رہا ہے میرا بچہ؟ طلال کی عقب سے آتی تازہ دم آواز پر وہ فوری اپنی آنکھ سے ٹپکا آنسو رگڑے پلٹی تو وہ زینو کے مسکرانے کے باوجود اس کی آنکھوں کی تکلیف بام گئے۔ ارے کبوتر، یہ کہاں سے آئے؟ اوزان کو تو یہ بالکل یہاں رکھنے پسند نہیں۔ کیا وہ تمہارے لیے لایا ہے؟ طلال اس کی آنکھوں سے توجہ سامنے دیکھتے ہوئے ہٹا گئے کیونکہ ان کا یہاں ہونا زیادہ حیرت انگیز تھا، جس پر خود زینش بھی حیران ہوئی۔ رات اوزان کی بات نے بھی اسے الجھایا تھا۔ میرا خیال ہے وہی لائے ہیں، لیکن ان کو کبوتر کیوں نہیں پسند چاچو؟ وہ بھلے بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن جب وہ یہ سوال کرتے طلال کے قریب آ کر رکی تو وہ اس کی اداسیوں کی مسکن آنکھوں سے تکلیف کا شکار ہوئے پیار سے زینو کی گال سے ہلائی۔ اسے لگتا ہے سنگ دلوں کے گھر یہ جی نہیں سکتے، ناانصاف شر انگیز لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اور اس گھر میں تو کئی ایسے لوگ ہیں، لیکن یہ بدلاؤ بہت وشائند ہے۔ نام کیا رکھو گی ان کا؟ وہ خود آج یونی سے لیٹ تھے ذرا، تبھی اس وقت وہ صرف زینت سے باتیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ مسکرا کر پلٹی اور چھوٹے چھوٹے قدم بڑھائے۔ اس نے پنجرے کو بہت پیار سے کھولا اور دونوں ہاتھوں میں وہ دونوں کو جب پکڑ کر باہر لائی تو ان کو ملتے نامانوس سے لمس پر وہ فطری بوکھلاہٹ میں پھڑپھڑائے، مگر جب زینو نے دونوں کو اپنے سینے سے ساتھ لگایا تو وہ بھی مدہوش سے ہوئے، جس پر طلال مسکرا دیے۔ علایا کی ایک اور پسند جو زینو میں دیکھ لی تھی، اس کا نام رومیو ہے اور یہ جولیٹ۔ یہ کتنے پیارے ہیں نا چاچو؟ وہ اپنی ناساز طبیعت بھی اس جان سے پیارے تحفے کے آگے بھول گئی۔ طلال دل فریب ہنس دیے۔ کیا یہ دونوں لورز ہیں لاڈلی؟ اس بار وہ بھی شرارت پر اترے تو زینو نے بھی شریر ہوتے ان کو دیکھا۔ نہیں، ابھی صرف جولیٹ کو رومیو پسند ہے، لیکن رومیو بہت کھڑوس ہے، وہ جولیٹ کو گھاس نہیں ڈال رہا۔ وہ جس معصومیت سے ان کی کہانی بنا رہی تھی، طلال لمحہ بھر اس بچی کی آنکھوں میں تکتے آزردہ ہوئے۔ اوزان کی بات پھر سے کلیجہ نوچ گئی۔ ارے بھئی، یہ تو دانے چگتے ہیں، گھاس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دانستہ طلال کے چٹکلا چھوڑنے پر دونوں بے اختیار ہنسے، جبکہ ان کی ہنسی کمل پر قہر، جبکہ ایزل مریم پر مسکراہٹ بن کر اتری۔ آج تو زینو کو رومیو اور جولیٹ کے ساتھ دن گزارنے کا بہت مزہ آنے والا تھا، اور طلال بھی جب تک یونی نہیں جا رہے تھے اپنا سارا وقت انہوں نے زینو کو دینے کا فیصلہ کیا۔ وہیں دوسری جانب میشی بھی نہ صرف اٹھ چکی تھی بلکہ وہ یونی کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ وائٹ بینڈ پر گھٹنوں تک آتی پنک فراک تھی اور لوز سی جرسی جس میں سے شرٹ کے کالر اور کفس کو نکالا، اس کے ساتھ شوز۔ بال اس نے آج بھی الماس سے پونی کی صورت بندھوائے۔ وہ بھی نہا کر کچھ دیر پہلے ہی چینج کیے سے یونی ڈراپ کرنے کے لیے ریڈی ہوا تھا۔ رات دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیاری گزری تھی، جبکہ مشائم تو اب تک اس سکون میں ڈوبی تھی جو اسے المان کے قریب محسوس ہوا۔ پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اسے ناشتے کے لیے بلانے روم میں آیا تو میشی کی تیاری دیکھتے مسکرا کر قریب آیا تو وہ بھی پلٹی۔ دونوں کی آنکھیں ملی، پر بہار سراپوں کی سوندھی مہک جسموں نے تبدیل کی۔ تھینک یو، آپ بھی۔ مجھے یونی ڈراپ کرنے کے بعد آپ پورا دن کیا کریں گے؟ میں تو 4 یا 5 تک فری ہوں گی، ایگزامز قریب ہیں نا، سو ایکسٹرا کلاسز ہو رہی ہیں۔ مشائم کو اس کی فکر تھی کہ وہ دن بھر کیا کرے گا، تبھی فکر مندی سے پوچھ بھی لیا۔ میں قصور جاؤں گا، دادا سائن سے سوری کرنا ہے، تھوڑا غصہ دکھایا تھا، شام تک واپس آ جاؤں گا، اگر دیر ہو گئی تو تمہیں پنار یا بابا پک کر لیں گے۔ المان نے اس کے چہرے پر فکر سجی دیکھے اپنے دن کا احوال بتایا تو میشی کو ذرا حوصلہ ہوا اور نہ وہ المان کی فراغت پر اداس ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ کو غصہ بھی آتا ہے؟ فوری چہکتی ہوئی شریر مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے وہ المان کو بھی سنجیدہ نہ رہنے دے سکی۔ سوچ ہے تمہاری کہ کس قدر بھیانک چیز ہوں، جس سے روٹھ جاؤں، اس سے بات نہیں کرتا۔ تم یقین نہیں کرو گی کہ دادا اور مما سائیں میرے غصے سے رونے لگ جاتے ہیں۔ اور بچپن سے ایسا ہی ہے۔ المان کی بات نے سچ میں میشی کو حیران بھی کیا اور خوف زدہ بھی۔ وہ اس کے شفاف چہرے کو تکتی اس کی وجاہت میں گم تھی۔ بہت معمولی بیئرڈ کے سبب وہ اور پیارا لگ رہا تھا، پھر اس کی صاحب تمکنت شخصیت کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ پھر مشائم تو پہلے ہی اس کی مداحوں میں سر فہرست تھی۔ کبھی مجھے اپنے غصے سے مت رلائیے گا، روتی ہوئی آپ سے پھر خود دیکھی نہیں جاؤں گی۔ اپنی آنکھوں کو مستقل پن سے محروم کیے وہ نظر اس کے سینے پر ٹکائے بولی، جبکہ المان سیال کی توجہ تو ان مسکارے سے سجی بڑی بڑی گھنی پلکوں نے جکڑی۔ کیا تم نے آئی لیشز لگائی ہیں؟ وہ اس کے سوال پر شرارت سے آنکھیں اٹھا کر المان کے اس درجہ غور و فکر پر کھلکھلائی۔ لگانا چاہ رہی تھی، پھر سوچا اب کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں، میک اپ کا بتائیں کیسا کیا؟ میشی نے پارٹی میک اوور کر رکھا تھا اور بہت پروفیشنل کے چہرے پر ایک سلور تک نہ تھی۔ اس عمدہ بیس کو یوز کیا گیا تھا کہ چہرے کا ایک بال تک دکھائی دینے سے قاصر تھا۔ جیسے وہ میک اپ کرنے کی شوقین تھی، ویسے اپنی اسکن کیئر روٹین میں بھی بہت تیز تھی۔ اتنا پرفیکٹ کہ دل چاہ رہا خراب کر دوں۔ المان نے مسکراہٹ مہارت سے ہونٹوں میں دبائی۔ ٹرائی کر لیں، یہ نہیں خراب ہوگا تب تک جب تک میک اوور ریموور سے اسے اتارا نہ جائے، کلینزنگ نہ کی جائے۔
آپ میشی کو اہم حصہ سمجھ رہے ہیں کیپٹن؟ بچپن سے میک اوور کرتی آ رہی ہوں، اب تو بڑی بڑی بیوٹیشنز اور میک اپ ایکسپرٹ مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ وہ جس طرح اترائی واقعی تراہٹ بنتی تھی، جب کہ علمان نے جب ہاتھ بڑھا کر انگوٹھے کی پور اس کی گال پر رگڑی تو واقعی اس کے ہاتھ کے ساتھ کچھ نہ لگا، یعنی میک اپ بالکل سیٹ تھا۔ تم تو واقعی بہت ماہر ہو، میں امپریس ہوا۔ اس کی خوشی کو یہ جملہ کہہ کر نہ جانے کتنا بڑھا چکا تھا، جو علمان کی پھر سے خوشبو انہیل کرنے کو اس کی کمر کی طرف ہاتھ لے جا کر کمر پر باندھے اس کے سینے سے جا لگی۔ اور میں خوش ہوئی۔ تھینک یو، اسپیشل رات اس چڑیل کو اپنے پاس سلانے کے لیے۔ اینڈ یس، میں آپ کو رات تک بہت سارا مس کروں گی۔ آپ کریں گے؟ وہ اسے کہیں جانے کے قابل ہی نہ چھوڑ رہی تھی، جب کہ اتنے پیار سے کوئی جان مانگے تب بھی علمان سیال جیسا بندہ انکار نہ کرتا۔ میں کیوں کروں مس تمہیں، فین تو تم ہو میری۔ اب جناب اتنے بھی سیدھے نہ تھے اور مشائم نے فوراً منہ پھلایا بھی اور اس سے دور بھی جانا چاہا، پر وہ اس کی گرد بازو حائل کیے اس کی مزاحمت ناکام بنا گیا۔ ہسبینڈ تو اپنی لاڈلی اور پریٹی وائف کو یاد کرتے ہیں، کیا میں آپ کی لاڈلی اور پریٹی نہیں ہوں کیپٹن؟ چہرہ اٹھائے علمان سیال کی دھڑکنوں سے براہ راست چھیڑخانی کر گزری، جبکہ علمان نے ذرا جھک کر اس کی جمی جھومتے مشائم کو ایک نیا اور اپنے پن جیسا احساس بخشا تو اس کے پورے وجود میں بہار اتری۔ تم اسپیشل ہو، ابھی اور کچھ نہیں جانتا۔ خیر چلنا چاہیے، دیر ہو جائے گی۔ وہ اس کو مزید نہ دیکھ پایا تو یہ ملاقات منقطع کی، مگر وہ اس کو بازو سے پکڑ کر روک گئی۔ علمان نے اس کی آنکھوں میں حیرت سے دیکھا۔ مجھے لور بننا ہے آپ کا، پلیز۔ مشائم کی ضدی سی خواہش پر پہلے تو اسے گھورا، پھر مسکرا کر سر ہلایا۔ رات کو بنتے ہیں، ابھی میرا دن اور نیت خراب مت کرو مشائم علمان، لیٹس گو۔ وہ تو اس کو ٹال کر اس کا ہاتھ پکڑے ساتھ لیے کمرے سے نکلا، پر میشی صاحبہ اپنے نام کے ساتھ جڑتے کیپٹن کے نام کی دلکشی میں ہی غرق ہو گئی۔ اب لگتا تھا پورا دن اس شہر سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ آپ نے ناشتے پر بہت تکلف کر دیا سائمہ آنٹی، میں اتنا سب کیسے کھاؤں گا؟ ملتا تو وہ ویسے ہی تھا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی جیسے ان سادہ لوح سی سائمہ خانزادہ کی ہوئیں، لیکن اوزان کی ڈائٹ ضرور آج خراب ہونے والی تھی، کیونکہ ہر طرح کا دیسی ولایتی ناشتہ لمبی سی بھوک بڑھاتی میز کی سطح پر سجا تھا۔ کھانا تو پڑے گا، فجر سے اٹھ کر تیرے لیے یہ سب بنا رہی ہوں، مہینوں بعد تو آتا ہے میرے بچے، اور میرا یہ کھوتا بھی اس دن صبح صبح انسانوں کی طرح جاگ جاتا، ورنہ اس میں اور ڈنگروں میں کیا فرق؟ سائمہ کے پیار اور حسیب کو ایک ساتھ لتاڑنے پر اوزان نے کنکھیوں سے حسیب کو دیکھا، جو منہ ہی منہ میں اس کے بقول کوس ہی رہا تھا۔ اب ڈنگر تو نہ کہیں اماں، میری دم کدھر دیکھ لیا آپ نے؟ حسیب سے یہ بےعزتی ہضم نہ ہوئی تو بیچارگی سے احتجاج کیا، جس پر اوزان اور سائمہ دونوں دبا دبا مسکرائے۔ ہوگی وہ بھی اگی ہوئی کدھر؟ اوزان تو اسے کہہ پتر کہ یہ انسانوں کی طرح اپنی زندگی کو سنجیدہ لے، جو اس کے کرتوت ہیں یہ مجھے دادی بنائے بنا اگلے جہاں رخصت کرے گا۔ اول جملہ حسیب کو کہے وہ اوزان کی طرف امید افزا نظریں ڈالے آس و حسرت سے بولی، جبکہ حسیب نے جان بوجھ کر پٹاخے سا کہا چھوڑا، ہاں ہاں کسے کہہ رہی ہیں اماں، جو خود ازلوں کا کنوارا ہے، بندہ اس سے روب ڈلوائے جس کے 10-12 بچے ہوں، ہاں ہاں واہ اماں، آپ کو ملا بھی تو یہ۔ حسیب کی بات بات میں شوللی پر اوزان سب ادھار کر رہا تھا اور ایک ہی بار اس کی بکھیوں میں مکے برسا کر حساب لیتا فی الحال سائمہ آنٹی کا لحاظ کر رہا تھا۔ اس کا نکاح تو ہو گیا، تیری تو وہ بھی امید نہیں، نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بچے بھی آ جائیں گے جٹ سے۔ تصویر ہے تیرے پاس اپنی ووٹی کی؟ سائمہ کی بات پر اوزان جہاں سنجیدہ ہوا، وہیں حسیب اس کی کوفت سے محظوظ ہوا جسے مرچیں لگی تھیں۔ نہیں ابھی نہیں ہے، اگلی بار دکھا دوں گا۔ اوزان نے بڑی دقت سے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اماں کیا بچے آسمان سے ٹپکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا یہ بچہ اس لڑکی کو بسانے تھوڑی لایا ہے، دادے پادے کے کہے میں لایا ہے، پوچھیں ذرا اپنے لاڈلے سے۔ حسیب کو وہ لاکھ آنکھیں نکالتا، لیکن سائمہ یہ سب جان کر کم از کم پریشان ضرور ہوئیں، کیونکہ اوزان سے ان کو اس کی امید نہ تھی۔ ہیں کیا سیبو سچ کہہ رہا ہے اوزان پتر؟ سائمہ کے سوال پر اوزان نے لہو ہوتی گھوری پتیسی پھیلا کر تختے حسیب کو سونپی۔ نہیں آنٹی، بکواس کر رہا ہے۔ اوزان کے انکار پر حسیب شاک، جبکہ سائمہ صاحبہ کے دل کو حوصلہ ملا۔ شکر ہے، میں تجھ سے ایسی امید بھی نہیں رکھتی، اگلی بار اسے بھی لے کر آنا۔ شمشیر کی وجہ سے میں وہاں آنا پسند نہیں کرتی، لیکن چاہتی ہوں تو اور وہ میرے مہمان بنو اور مل کر میرے کھوتے کے لیے بھی دعا کرو۔ تو ہی کوئی لڑکی دیکھ اس لفنڈر کے لیے، ایسی جو لگام ڈالے اسے۔ سائمہ صاحبہ نے اتنے پیار اور مان سے کہا کہ اوزان نے بس فی الحال سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا، جبکہ حسیب صاحب اماں کی آخری بستی والی لائن پر بھی بلا اٹھے، اماں میں کوئی کتا بلا ہوں جو لگام والی چاہیے آپ کو؟ قسمیں میری اماں تو ستیلوں کو پیچھے چھوڑتی ہیں۔ حسیب کے مسکین سے تل ملانے پر اوزان اس بار سچ میں مسکرا دیا، جبکہ سائمہ خود منہ پر دوپٹہ رکھے ہنس دی،
जो भी था वो यहाँ आकर अपनी हर उलझन भूल जाता। ये घर बहुत बड़ा ना था, कच्ची ज़मीन का मैदान, हंसता हाल सी हवेली, लेकिन बहुत उनसीयत बड़े दर व दीवार। साइमा हंजादा नाश्ते के बाद करीब ही हवेली के किसी इज्तिमा पर चली गईं, जबकि वो दो भी हवेली से निकले और ज़मीनों की तरफ आए। आज भी सूरज नहीं निकला था, फिज़ा में ठंडक थी। अब बता क्या परेशानी है वीरे? वो दोनों साथ साथ वॉक कर रहे थे। ये कुछ मुरब्बा ज़मीनें थीं जो खान बहादुर की थी और यहाँ पर कुछ किसान काम पर रखे गए थे। यहीं से आते मुनाफा से हवेली भी चलती और हसीब की ख्वाहिशें भी पूरी होती और फिर वो बाबा की जगह पुलिस के आला रैंक पर भी फाइज था। दिल पर बोझ है, हटाए नहीं हट रहा। दिमाग और दिल की जंग का शिकार हूँ हसीब। समझ से बाहर है, दिल की सुनूं या दिमाग की। ओजान की उलझन वो समझ चुका था, लेकिन एकदम अगर ठीक मशवरा देता तो इस कमेलियन से पिट जाता। तो अपने गुर्दे की सुन ले। हसीब की चवल पर बिना वार्निंग के उसके मुंह पर हल्का सा मुक्का रसीद हुआ तो लम्हा भर हसीब को लगा आंख के आगे दिन के वक्त तारे नाच उठे हों। खुदा की कसम तू नीरा फ़िरौन है। ये नहीं कि इतनी अच्छी चवल पर तू मेरी हौसला अफजाई कर, जिधर दिल करता है इधर ये हथौड़ा बरसा दिया कर, कमीना। हसीब के बिलबिलाने पर ओजान ने मुस्कुरा कर इसको देखा, जिसे मुक्का तो अभी पड़ा ही ना था और ड्रामे उसके ऑस्कर विनिंग लेवल के थे। बकवास करनी है तूने तो मैं जा रहा हूँ। ओजान की धमकी हसीब खानज़ादा को फौरी लाइन पर लाई। अरे यार, एक तो रुस्ता बहुत है, मेरी नमानी भाभी तो तेरा थुन्ना ही सीधा करती मर जाएगी गरीबनी। फुटना क्या तकलीफ़ है, कौन सी पीड़ उठ रही है जो तू काट खाने को कल से मुझे दौड़ रहा है। हसीम ने इस बार रुक कर इससे सीधा स्वभाव मामला पूछा, जिस पर उजान ने बस बेउम्मीद सी नज़र से हसीब को देखा। ओके, समझ गया, दिमाग कह रहा है इसे छोड़ दूं, पर दिल बीच में बेगैरती कर रहा है। हसीब के फिर से गैर संजीदा होने पर इससे पहले ओजान इसे बालों से पकड़ कर खेत में घसीटता फौरी वो ओजान के हाथ से 2 कदम दूर हटा। अच्छा ना, सॉरी, ये बता तेरा दिल क्यों रुकावट डाल रहा है दिमाग के काम में? क्या वो तुझे अच्छी लगी? तेरी रूह को इसमें अपनी राहत मिली है? हसीब को संजीदा करने के लिए भैंस या कट्टे की एक लात दरकार हुआ करती थी, पर आज वो बच गया क्योंकि अब वो बिल्कुल संजीदा था। ओजान खामोश रहा क्योंकि यही उसका इकरार था। ठीक है, अगर तुझे दिमाग और दिल की इस तकरार से निजात चाहिए तो या उसे करीब कर ले या दूर कर दे। दोनों तरीक़ों से तुझे तेरी उलझन का हल मिलेगा। करीब आकर सुकून बढ़ाने का सबब बनी तो समझ जाएं यही रूह नशी है, और दूर जाकर बड़ा बुरा तड़पा गई तब भी समझ जाएं रूह नशी है। अब तू ठहरा कमेलियन, एक आम इंसान तो करीब वाला ऑप्शन चुनेगा, लेकिन तू दूसरा यकीनन। लेकिन कभी कभी अपने रास्ते से भटक कर चलना भी चाहिए वीरे, बड़ा मज़ा आता है भटक कर। बंजारगी का अपना नशा है। वैसे इस पहाड़ वजूद के अंदर दबा हुआ दिल तो बड़ा इश्कबाज निकला ओजान। मुझे नहीं थी उम्मीद तुझे ऐसे भी बेकरार देखूंगा। जाओ कमलिया, दिल खुश की तई। हसीब का ये रूप किसी को भी इस दरवेश लफंगे के शहर में डिबो देता। वो यूं ही तो जान ताइब का यार ना था, वो इसे समझता था। इससे ज़्यादा और यारी तो ना हंस नस्ब देख कर की जाती है ना अच्छाई जांच कर। ये यारी तो खुद दामन पर लगी धूल झाड़ देती है। वो हसीब की सी आंखों में अपने लिए दुआ देख रहा था, वो दुआ जो हसीब को मांगनी ना आती थी, वो उसकी आंखों को कहनी आती थी। मोहब्बत में झुकना और मुड़ना ज़रूरी है क्या? वो जान के सवाल पर खूबसूरत सा मुस्कुराया, उसकी गाल हथेली से थपकाई। ते होर सोहणिया, अक्कड़ मुंह पर मार देती है मोहब्बत। कमलिया, ये तो जूतियां भी सीधी करवाती है, तू बस झुकने और मुड़ने का कह रहा है। सीप के जवाब ने से खौफजदा किया। वो ऐसा तो मरकर भी नहीं कर सकता था। मैं इसे वापस भिजवा दूंगा, मुझसे ये सब नहीं हो सकता। तू जानता है मुझे, मैं झुक नहीं सकता। उसके लिए तो हरगिज़ नहीं, जो रूह तक मुझ पर फ़िदा है वो झुकने ही नहीं देगी। उजान के इतराफ़ पर हसीब ने इसी गहरी निगाह में समोया, जैसे उसके अंदर तक झांकना चाहता हो। ठीक है, तू कर ले अपना रांझा राज़ी, लेकिन मेरे हाथ वेख बंदे, दोबारा मुझसे मशवरा ना मांगी फिर, क्योंकि अगली बार मैं यही कहूँगा कि मोहब्बत इश्क माशूक़ी मार चूल्हे में, और बस 3-4 बच्चे पैदा करो, धरती का बोझ बढ़ाओ, खाओ पियो ते मौज मारो। हसीब ने मुंह बसूरते ही जो नादन मशवरा दिया, इस पर उजान ने घुमा कर हाथ उसकी गर्दन पर रखा और ऐसी करारी आवाज़ उभरी कि वहीं खेत पर काम करते मिजारे भी इस कड़कड़ाते धोनी पर लगते थप्पड़ पर अशश कर उठे। जबकि इस बार हसीब की रोनी सूरत देखकर ओजान खुद हंस पड़ा। तुझे पीटने का अपना ही मज़ा है, चल बता तेरे लिए कैसी लड़की ढूंढूं। ओजान ने मुस्कुरा कर आफर की, जिस पर हसीब का ने थप्पड़ का दुख ज़ायल होते आंखों में शरारत भरी। कतरीना कैफ जैसी, आंख विंक किए फौरी फरमाइश आई, जिस पर ओजान ने उसकी ख्वाहिश सुनी, फिर उसका मुंह गौर से देखा। और जब इस कतरीना कैफ को तेरी शक्ल दिखाई जाएगी, वो तो सदमे से ही मर जाएगी, फिर से तेरे अरमान अधूरे। ओजान ने तो बेचारे का घर बसने से पहले तबाह किया, इस पर वो इस जालिम यार को क्या ही कहता। उजड़े शायर जैसी शक्ल बनाकर ओजान को देखने लगा। असली वाली को कौन सा प्रिंस चार्मिंग मिल गया, मेरे जैसे थुनने वाला ही मिला।
تیرے اور اماں کے ہوتے حسیب خانزادہ کو دشمنوں حاسدوں کی ضرورت ہی نہیں۔ بچوں مل لے میری والی، اس کی گود میں بیٹھ کر تجھے اور اماں کو ساڑوں گا۔ حسیب کے اس چننے مننے ارمان پر اذان ہنسا بھی اور ہنسی روکنی محال بھی محسوس کی۔ اس بیچاری کی گود بھی سڑ جائے گی۔ اذان کو ہنستا دیکھ کر اور اس کا جملہ سنے اس بار حسیب بھی مسکراہٹ روک نہ پایا، جبکہ دونوں ہنستے ہوئے جب ایک ساتھ مسکرائے تو موسم کی ساری دلکشی نے ان دو یاروں کی اس حسین مسکراہٹ کا چپکے سے صدقہ اتار لیا۔ جی جناب، 20 ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ یقیناً مزہ آیا ہوگا آپ کو، صحیح فنی اور مزیدار سی قسط تھی۔ تو مجھے تو لکھتے بھی مزہ آیا تھا اور ابھی پڑھتے ہوئے بھی آیا ہے۔ آپ کو کیسی لگی ہے تفصیلی بتائیے گا۔ تو اب اگلی قسط میں اذان دینے والا ہے زینش کو ایک چیلنج، تو بہت ہی مزیدار قسط ہوگی وہ بھی۔ تو ملتے ہیں 21 ایپیسوڈ میں، آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کے ساتھ یوں ہی جڑے رہیے اور رسپانس دیجیے، اسی طرح شو کیجیے اور مجھے پیج پہ بھی اور چینل پہ بھی ساتھ نبھانا مت بھولیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔